السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے ایک سوال آ رہا تھا کہ سر آخر یہ تو بتا دیں کہ جادو ہوتا کیا ہے، کہتے کس کو ہیں، اس کے معنی کیا ہے، جادو کو جادو کیوں کہتے ہیں؟ دراصل دیکھیں، جادو ایک چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور اصل میں عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے نا وہ سحر کا لفظ ہے، سین ہے رے، سحر۔ ابو عبید اس زمن میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری طرف کو پھیر دینا، اسے عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ اور فرا نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قول سے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی اسی قسم کی بات اور لوگوں سے بھی مزید آتی ہے، اور وہ اس میں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ دیکھو عرب جو ہے نا وہ کسی آدمی سے جب کہتے ہیں کہ ما سحرک عن کذا و کذا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم فلاں فلاں چیز سے تمہیں کس نے پھیر دیا تھا۔ تو یہ پھیرنا کبھی آنکھوں کا ہوتا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جائے، کبھی یہ پھیرنا دل کا ہوتا ہے کہ وہ محبت کی جگہ نفرت آ گئی، یا ناراضگی سے رضامندی کی طرف چلے گئے، یا محبت سے نفرت یا نفرت سے محبت کی طرف چلے، یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو پچھلی سچویشن کے برعکس ہو، اس کی الٹ ہو، اس کے اپوزٹ ہو، تو اسی طرح اس کا پھیرنا یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ پھیرنا یہ جائز کلام سے ہوتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ وعظ و نصیحت ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے بیان جو ہے وہ بہت سحر انگیز ہے، یعنی کہ اس کے بیان میں ایک ایسا جادو ہے کہ وہ دلوں کو پھیرنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ گناہوں کی طرف چل رہے تھے تو اللہ نے اسے ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اس کے بیان میں کہ آپ کے دل میں اس کے بیان کا اثر آتا ہے، اور آپ گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے راستہ اختیار کر۔ تو جادو میرا بھائی ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان کی مدد اور اس کا قرب تلاش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جادوگر جو ہوتے ہیں، یہ جو منتر شنتر پڑھتے ہیں نا، یہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان اور شیاطین کو راضی کرنے کے اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اور ان سے مدد طلب کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جب ان کی شیطان سے مدد طلب کرنے کی ریاضتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور شیاطین کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے، اور اب یہ وہی کرے گا جو ہم اس سے کہیں گے، اور یہ پھر اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کراتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ اس سے کفر و شرک کرواتے ہیں، اور یہ کفر و شرک کرتا ہے، وہ اس سے غلاظت اور گندگی کا معاملہ کرواتے ہیں، اور وہ غلاظت و گندگی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو وہ چاہتے ہیں جب وہ شخص کرتا ہے تو پھر وہ اس کی معاونت اور اس کی مدد کرتے ہیں ان چیزوں میں جو غلط ہوتی ہیں۔ تو جادو کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان کی مدد اور اس کا قرب تلاش کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام عمل دخل جادو کا ہی ہوتا ہے۔ آنکھ پر جادو بھی اسی میں سے ہے، جس سے انسان کی آنکھ کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی وہ اسی طرح ہے، جبکہ ویسا نہیں ہوتا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جادوگروں نے تو رسیاں پھینکی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پہ سحر ایسا ہوا کہ وہ سمجھے اپنے خیال میں، اپنے تخیل میں کہ وہ سانپ ہی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے۔ تو گویا جادوگر حقیقی لبادے میں باطل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس تخیلاتی کیفیت میں ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جادوگر نے چیز کی اصلیت کو پھیر دیا، اس لیے اس کے کیے کو سحر کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شمر کہتے ہیں کہ ابن عائشہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے جادو کو سحر اس لیے کہنا شروع کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو ختم کر دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی صحت مند ہے تو اسے بیماری میں مبتلا کر دینا، اسی طرح بغض کو ختم کر کے محبت کا پیدا کر دینا، تو عربی میں سحر سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے اس کا اور بھی معاملہ، اچھا عرب شعراء نے بھی اسے بیان کیا ہے اپنے شعروں میں، وقاد الیہ الحب فانقاض صعبہ بحب من السحر الحلال التحب، یعنی اس کی محبت کا غلبہ
غلبہ جادو کی طرح لگتا تھا. وقاد الیہ الحب، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. فانقاد صعبہ بحب من السحر الحلال، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حلال کام جادو نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ جادو میں تو دھوکہ ہے کہ تو اسی طرح شبر کہتے ہیں کہ مجھے ابن عرابی نے نابغہ کا بھی ایک شعر پڑھ کے سنایا، اور اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا کہ مسحوراً یمینوں کا فاجر ہو. اسی طرح مسحور جو ہے نا وہ بمعنی بے وقوف بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس کی عقل ختم اور خراب ہو گئی ہو. اسی طرح کبھی کبھی سحر کا مطلب سیدھی سچی بات بھی ہوتا ہے، اور اس کی دلیل عمر ابن احتم کا زبرقان ابن بدر کے متعلق اظہار خیال ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان من البیان لسحرا، اس بیان میں تو حقیقت اور سچائی ہے. اور وہ ایک بڑی طویل واقعہ ہے، پھر کبھی آپ سے میں بیان کروں گا. شاید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اور ایک حدیث ہے، امام بیہقی سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام بیہقی نے اسے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے. اور انہوں نے پھر بیان کیا یہ واقعہ، میں آپ کو پھر بتائے دیتا ہوں. ابھی ہم اس بات پر پہنچ ہی گئے ہیں، پھر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں کہاں تلاش کریں گے. یہ ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو تمیم کے قیس ابن عاصم، اسی طرح زبرقان ابن بدر، اسی طرح عمر ابن احتم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. تو زبرقان نے فخریہ طور پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بنو تمیم کا سردار ہوں، یہ لوگ میرے اطاعت گزار اور میرے تابع دار ہیں، میں انہیں ظلم سے بچاتا ہوں، انہیں ان کے حقوق لے کر دیتا ہوں. آپ چاہیں تو عمر ابن احتم سے اس کے بارے میں پوچھ لیں. عمر ابن احتم نے کہا کہ یہ شخص بڑا صاحب البیان ہے، قادر الکلام ہے، انتہائی بخیل ہے اور مال سے محروم رکھنے والا ہے. یہ سن کر زبرقان نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ شخص میرے متعلق ان باتوں کے علاوہ اچھی باتیں بھی جانتا ہے، اور ان باتوں کو بیان کرنے سے اسے حسد نے روک دیا ہے. عمر ابن حتم نے کہا اچھا میں تم سے حسد کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم تیرے ننیال بڑے ذلیل ہیں، تو نو دولتیہ ہے، تیری اولاد بے وقوف اور تو خاندان کا ایک فضول آدمی ہے. اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے پہلے بھی سچ کہا تھا اور اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہاں میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جب میں کسی پر راضی ہوں تو وہ بات کرتا ہوں جو میں نے کسی میں سے بہتر چیز دیکھی ہو، اور جب میں غصے میں آ جاؤں تو میں اس کے متعلق وہ بری بات کہتا ہوں جو میں نے اس میں پائی ہو. بات میری پہلے بھی سچی تھی اور یہ بات بھی بالکل درست ہے. تو یہ سن کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا من البیان لسحرا، بعض بیانات میں جادو کی سی تاثیر ہوتی ہے. تو دلائل النبوہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 316 317 پر یہ روایت آتی ہے. اور ابو عبید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. مانا تو شاید یہ بنتا ہے کہ یہ شخص اس قدر بلاغت سے بھرپور کلام کرنے پر قادر ہے کہ اگر وہ کسی انسان کی تعریف کرے تو ایسا سچ کہے کہ لوگوں کے دل میں اپنی بات کی جانب لوگوں کے دل ہی پھیر دے، گویا اس نے سامعین پر جادو سا کر دیا ہو. اور علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ ان من البیان لسحرا کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے دل اپنی طرف پھیر لیتا ہے اگرچہ بات اپنی غلط کر رہا ہو. آپ نے آج کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی بات غلط ہوتی ہے پر ان کے انداز بیان بڑا مؤثر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی بات سے قائل کر لیتے ہیں. اور علماء اسے یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز غیر محسوس طریقے سے پوشیدہ ہو کر آئے اسے بھی سحر کہتے ہیں کہ اس کا اصل پتہ نہ چلتا ہو. اس کی جمع اسحار بھی ہے اور اس کی جمع سحور بھی ہے، اور اس کا باب یوں ہی بنے گا کہ اس میں سحرہ بھی آتا ہے کہ یسحرہ سحرن و سحرن، اور اس میں پھر گرامیٹیکل تفصیلات میں بغیر میں جائے کہ اس کا اسم فاعل تو ساحر ہے، اس کی جمع سحرہ ہے، اور سحار بھی آتی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون نے کہا کہ میرے پاس لاؤ کلا سحار علیم، ایسے جادوگر جو بڑے مانے ہوئے جادوگر ہوں. اور اسی طرح جو ہے سحار مفرد بھی ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ساحرون بھی آتی ہے. اور بہرحال اس میں اور تفصیلات بھی ہیں. اور سحر بمعنی عربی میں غذا کے بھی استعمال ہوتا ہے.
فساد کے لیے بھی۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان پاک جو ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں پیروی کرتے مگر اس شخص کی جس پر جادو کر دیا گیا۔ اس کے متعلق پھر دو قول ہیں، ایک یہ کہ وہ ہمارا جیسا کھانے پینے والا انسان ہے، وہ جادو کر دیا گیا اور عدل سے ہٹا دیا گیا، یہ اس پہ دوسرا کلام ہے۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا کہ انما انت من المسحرین، اور تو محض جادو کر دیے جانے والوں میں سے ہے، اس کے متعلق فرا کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کوئی فرشتہ تو نہیں، آپ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ المسحر یعنی خالی پیٹ کو بھی کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو لفظ سحر کا معنی سمجھ میں آئے۔ پھر ہم اس میں اور تفصیلات بھی دیکھیں گے کہ آخر جادو ہوتا کیا ہے، مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسی لیے عربی زبان میں انتفخ سحرک یعنی کھا پی کر تیرا پیٹ پھول گیا ہے، اس میں بھی سحر کا لفظ آتا ہے، یعنی تجھے کھانے پینے میں مشغول کر کے بہلایا جاتا ہے کہ تو اسی میں لگائے اور ہر شے سے تو بالکل جو ہے نا فارغ ہے۔ اسی طرح عرب کے ایک شاعر ہیں لبید، وہ انہوں نے بھی اپنے اشعار میں سے جمع کیا کہ عصافیر من هذا الانعام مسحری، اس میں وہ کہ سن لے کھلائی پلائی جانے والی مخلوق کی چڑیاں، تو اس میں انہوں نے اس کو یوز کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ بار بار جو ہے دھوکہ دیا جانا اس معنی میں بھی آتا ہے، اور ساحر اس لیے بھی کہا گیا کہ سحر بھی ایک چال بازی ہے اور فریب ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نے یوں بھی اسے کہا کہ من المسحرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے بار بار جادو کر دیا گیا ہو یا بار بار دھوکہ کیا گیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، تو اے جادوگر اپنے رب سے وہ وعدہ پورا کرنے کی دعا کر، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، تو جو اس نے تیرے ساتھ پورا کرنے کا کہا تھا، بما عہد عندک جو اس نے تیرے ساتھ پورا کرنے کا کہا تھا، اننا لمہتدون کہ بے شک ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کیسے کہہ دی کہ اے جادوگر۔ تو بہرحال اس کا جواب پھر عربوں کے ہاں لفظ ساحر ایک تعریفی وصف بھی ہے اور جادو ایک پسندیدہ علم بھی، تو اسی بنا پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یا ایھا الساحر کہہ کر تعظیمی انداز میں پکارا، کیونکہ اہل مصر کے ہاں جادوگر ہونا فخریہ چیز تھی۔ جیسے آج کل کے زمانے آپ کسی کو کہتے ہیں نا، ارے یار تیرے پاس تو ڈاکٹریٹ ہے، تو بڑا ڈاکٹر ہے، تیرے پاس تو پی ایچ ڈی ہے، تو ان کے ہاں یا ایھا الساحر بڑے آپ کو عزت دینے والے انداز میں خطاب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو عربی زبان میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو ان تفصیلات کو پھر کتاب تہذیب اللغہ میں، لسان العرب میں، مختار الصحاح میں، مختلف کتابوں میں اس پر تفصیلات موجود ہیں۔ تو چنانچہ سحر زدہ شخص کی نظر یا اس کے ذہن کو پھیر دینے سے دھوکہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور جادو کی اکثر انواع کا نتیجہ کیا ہے؟ فساد۔ غذا، کھانا پینا حصول سحر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور بیان بھی اس کے مختلف وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے جادو ہیں، جس کو طلسم ہے، ستاروں اور جنوں سے مدد لینا ہے، عادات کے تمام قسم کے مکر و فریب، یہ سارا کچھ جادو کے مختلف وسائل ہیں۔ تو سحر سے مراد وہ آلہ بھی ہوتا ہے جس سے جادو کیا جاتا ہے۔ جادوگر کے عمل کو بھی سحر کہتے ہیں۔ آلہ کبھی صرف ایک معنوی چیز ہی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے جیسے کہ گرہ لگا کے ان پہ دم کرنا، پھونک اور جھاڑ وغیرہ کرنا، اور کبھی وہ حسی سحر ہوتا ہے، یعنی مسحور کی تصویر کے ذریعے جادو کرنا، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، اور کبھی اس میں معنوی اور حسی دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ قسم زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے جادو کی اصطلاحی تعریف آپ کو میں نے یہاں بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، امام رازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ عرف شرع میں لفظ سحر صرف اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کا اصل مقصد چھپا ہو، اور اس میں چیز کو اس کی اصل حقیقت کے برعکس خیال کیا جاتا ہو، جیسا کہ رسیاں تھیں جنوں جادوگروں کی اور دیکھنے والوں کو سانپ معلوم ہوئے، اور یہ لفظ جب مطلق یعنی بغیر قید کے بولا جائے تو اس کے ساتھ متصف شخص کی مذمت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا سحر یا ساحر
ساحر یہ مذمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی قید کے ساتھ مقید ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ متصف شخص کی مدح و تعریف پر دلالت ہوتی ہے، مثلا فلاں کا بیان جادو ہے، اور اسی طرح پھر مختلف اقوال بھی اس ضمن میں آتے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کرنے ہیں۔ تو ہم انہی بیانات پر آج کے درس کو رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ لفظ جادو کا کیا معنی ہے، اور جادو کی پھر اقسام پر ہم اگلے درس میں پھر سے بات کر لیں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے شاید جادو کی اقسام پر بات کی تھی، کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے جادو کی اقسام سے متعلق، پر یاد رکھیں کہ یہ ایک شیطانی علوم میں سے یہ ہے کہ جنوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ امام قرطبی کا بھی یہی خیال ہے کہ جادو بناوٹی مکر و فریب کا نام ہے جس تک پہنچنے کے لیے پھر محنت کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیڑھی پر چڑھنے والے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں، اس میں بعض خاص اشیاء تک رسائی اور متعلقہ علم کو سیکھنے میں اس کی وجوہ ترکیب اور اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں اور بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی اور تفصیلات ہیں۔ اور اللہ نے فرعونی جادوگروں کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، حالانکہ ان کی رسیاں اور ڈنڈے سوائے رسوں اور ڈنڈوں کے کچھ نہ تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جادو کی بعض اقسام ایسی بھی ہے جن کے اثرات دل پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے محبت یا بغض اور خیر یا شر کا حاصل کرنا، اور اسی طرح کبھی اس کا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے جسم میں شدید تکلیف کا ہونا، بیماری کا ہونا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ 55 پر یہ تفصیلات آتی ہیں، اور جس جادو کو شرع نے حرام قرار دیا ہے اس کی پھر اقسام ہیں، اور پھر ان اقسام پر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس درس سے آپ کو کم لفظ جادو کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو تفصیلات میں نے آپ کو دی ہیں اس کا لب لباب کیا ہے کہ عربی زبان میں جادو کو سحر کہتے ہیں، جس کا معنی ہے وہ چیز جس کا سبب، جس کا ریزن پوشیدہ اور لطیف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے سورۃ الاعراف میں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی کہ نظر بندی کر دی، سحروا اعین الناس۔ اور جادو سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، صحیح بخاری کی ایک روایت، ان من البیان لسحرا، بعض بیانات میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اور اہل عرب کے ہاں سحر کا اطلاق مکر و فریب، دھوکہ دہی اور چال بازی پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا سبب بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اور عرب شعراء نے بھی اس سے اپنے شعروں میں استعمال کیا ہے۔ جادو ایک فن ہے، اس لیے کہ وہ شخص جو اسے بطور پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے مہارت اور تجربہ بھی چاہیے۔ جادو ایک باطل علم ہے، اس لیے اس کے اصول اور اس کے مناہج اور ٹھوس قواعد و ضوابط ہیں۔ جادو کے قواعد اور ضوابط پیچیدہ ہیں، خفیہ ہیں، رازدارانہ ہیں، اس لیے ان لوگوں کی تعداد جو اپنے آپ کو جادوگر بھی سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، اور در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو دجل کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ اور اصطلاحی طور پر جادو سے مراد ایسے تعویذ، گنڈے اور گرہے ہیں جو جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے آدمی بیمار اور ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جادو بیسکلی جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، اپنے کلمات کے ذریعے انہیں قائل کرتے ہیں، کیونکہ جادوئی تنتر منتر کیا ہے، یہ وہ جملے ہیں جن سے شیاطین من الجن جو ہیں، جنوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور وہ ان سے مانوس ہوتے ہیں، دوستی کرتے ہیں۔ نتیجتاً اب جب جادوگر چاہتا ہے کہ یہ کوئی کام کریں تو پھر وہ اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ ان جملوں کو پڑھتا ہے جس سے ان جنوں کو طلب کیا جاتا ہے جو شیاطین ہیں، تو وہ شیاطین جن آتے ہیں، ان جملوں کی مدد سے وہ ان شیاطین جنوں کو ایک حکم صادر کرتا ہے، نتیجتاً وہ انسانی جسم پر ان کا حملہ ہوتا ہے۔ اور جادو کا سیکھنا کفر ہے، اس لیے کہ یہ شیاطین سے استعانت
استعانت و مدد ہے اور ان کی عبودیت ہے، اور اس کے بغیر وہ شیاطین جو ہے وہ قائل نہیں ہوتے کہ جادوگر کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ یہ حرام اور کفر و شرک کے کاموں میں سے ہے، اور مومن کے لیے جائز نہیں کہ یہ جادو سیکھے، اور اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا دونوں ہلاک کرنے والے کام ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اجتنبوا الموبقات، یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الشرک باللہ والسحر، اور جادو ہے، اور جادو کا فائدہ کوئی نہیں ہے بلکہ نقصانات ہی نقصانات، اور جادو کفر ہے، کیونکہ جب لوگوں نے بنی اسرائیل نے جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کا جواب دیا کہ وما کفر سلیمان۔ حافظ ابن حجر اس آیت سے یہی استدلال کرتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا کفر ہے اور اس کو سیکھنے والا کافر ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ جادو کا عمل حرام ہے اور اس کے کبیرہ ہونے پر علماء کا اجماع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے، اور یہ تفصیلات بخاری شریف کی شرح فتح الباری کی جلد 10 صفحہ 224 پر موجود ہیں۔ اور ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، اور اس میں میرے علم کے مطابق اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں۔ المغنی جلد نمبر 8 صفحہ 151۔ اسی طرح امام ذہبی فرماتے ہیں کہ تیسرا کبیرہ گناہ جادو ہے، اس لیے کہ جادوگر کفر کے ارتکاب سے بچ نہیں سکتا۔ الکبائر للذہبی صفحہ نمبر 14۔ اسی طرح اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اگین وی آر ناٹ گوئنگ ان آل دی ڈیٹیلز، لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج بھی ہے، اور علاج میں پھر طریقے بھی ہیں، اور بعض طریقے تو حرام ہیں اور بعض جائز ہیں، اس کو پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی دیکھیں گے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے جادو کے علاج کی ویڈیوز آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر شیاطین جو ہوتے ہیں نا، جب یہ جنات ان شیاطین کی مدد لیتے ہیں تو پھر شیاطین جو ہے وہ انسانی جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب یہ شیطان انسانی جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر انسان کے جسم سے چمٹتے ہیں، اس پہ اثر ڈالتے ہیں اور روح پر حملے کرتے ہیں، اور روح جو ہے وہ کمزور ہو تو پھر ان کا اثر لیتی ہے۔ اور پھر جنات کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، جنات پہ ایک پوری میں نے آپ کو 200 دروس کی سیریز بھی دی ہے، اور پھر جنات کی ایک حقیقت بھی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی تخیل اور خیالی چیز ہو، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں جادو سے بچنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، صبح و شام شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے خاص دعائیں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جب تم فلاں فلاں چیز کرو تو فلاں فلاں دعا کرو۔ اور جنات جو ہے وہ انسان پہ چمٹتے ہیں، مس کرتے ہیں، اور پھر بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جسے عام الفاظ میں آپ کہتے ہیں آسیب زدگی کے علامات جو ہوتے ہیں نا، وہ جنات ہی کے حملے ہوتے ہیں۔ اور پھر مختلف سچویشنز میں پھر ان حملوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیماری، ہر بیماری کو جنات سے جوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جب کوئی بیماری ہوئی کسی کو تو اسے جن سے لا کے جوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے عاملین ہوتے ہیں اور ان میں بھی آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ کون سے صحیح عامل ہیں اور کوئی کون سے ایسی ہیں بس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو محفوظ رکھے جادو سے، اس غلیظ چیز سے اللہ محفوظ رکھے۔ بعض لوگ جو ہیں انہیں بعض امراض ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں جنی چمٹے ہیں، تو خدا کے لیے پھر ان چیزوں سے ہراس کریں، ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے، ہر بری صحبت سے بھی اور ہر برائی سے بھی۔ اور دیکھیں نا، یہ ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے بدعقیدہ ہو گئے، علم نجوم پر ایسا یقین رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر لوگوں کے چینلز چل رہے ہیں، چاندیاں چل رہی ہیں علم نجوم کے بارے
بارے میں کیا حکم ہے اس پر ہم پھر کبھی اور کسی ویڈیو میں بات کریں گے، اور علم نجوم اور کہانت کے تعلق پر بھی بات کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جس کے حضور ہم نے آنا اور ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔